السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اسرائیل اور ایران جنگ ایران نے جیت لی ہے۔ ایران نے نہ صرف اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا بلکہ امریکہ کو بھی منہ توڑ جواب دیا۔ اسرائیل جو اس سے پہلے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اسرائیلی لیڈرشپ کو بھی احساس ہوا کہ انہیں ملبے کا ڈھیر بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے اس جنگ کے خطے اور عالمی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے، چین روس نے کس طرح ایران کی مدد کی، اور چین کون سا نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دے رہا ہے جس کے اہم رکن پاکستان اور ایران ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی تجزیاتی رپورٹیں جو ہیں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اسرائیل نے 13 جون 2025 کو اچانک بغیر کسی وجہ کے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا۔ اسرائیل 200 جنگی جہاز اور ڈرونز لے کر آیا۔ اسے ایران کے اندر موجود اپنے ایجنٹوں کی بھی بھرپور مدد حاصل تھی۔ اسرائیل اور امریکہ نے بڑے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ حملہ کیا، لیکن وہ کوئی بڑا مقصد حاصل نہ کر سکے۔ اب ان کے مقاصد کیا تھے؟ ایران میں رجیم یعنی موجودہ نظام حکومت کی تبدیلی اور ایران کی جوہری و عسکری صلاحیتوں کا خاتمہ۔ یہ دونوں مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔ ایران نے چین اور روس سے کافی کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے لڑائی کی غیر متوازن حکمت عملی استعمال کی جس نے اسرائیل کو خوفزدہ کر دیا یا کہہ لیں چونکا دیا۔ ایران نے آخری مرتبہ عراق کے ساتھ جنگ 1988 میں لڑی تھی، جب سے وہ براہ راست جنگ میں ملوث نہیں ہوا تھا، مگر اس نے اس عرصے میں اپنی صلاحیتوں خاص کر میزائل ٹیکنالوجی کو بڑی حد تک فروغ دیا۔ ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار تھا۔ اس کے پاس مختلف اقسام کے میزائل بھی موجود تھے اور مزید میزائل تیار کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ دوسری طرف اسرائیل ایک مختصر جنگ کے لیے ہی تیار تھا۔ پہلے ہفتے میں ہی رپورٹیں آنے لگیں کہ اسرائیل کے پاس دفاعی میزائل کم پڑ رہے ہیں، یعنی ایسے میزائل جو ایرانی میزائلوں کو روک سکیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی اپنے ان میزائلوں کا اندھا دھند استعمال کر رہے تھے۔ جب شکست نظر آنے لگی، تل ابیب میں جگہ جگہ ہورڈنگز لگ گئے: صدر ٹرمپ ایران پر حملہ کریں اور اس جنگ کو ختم کریں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے اس جنگ میں براہ راست مداخلت کی اپیل کی۔ اسرائیل کو بچانے والا آئرن ڈوم اور تمام نظام ایران نے فیل کر دیے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ یہاں اہم سبق یہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دشمن کی سائنسی تکنیکی صلاحیتوں اور فوجی حکمت عملی کو جان لینا چاہیے۔ وہ کیا برتری رکھتے ہیں اور کس طرح استعمال کریں گے۔ 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کی علاقائی عسکری بالادستی منہدم ہو گئی۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ ایران اسے زیادہ سخت جواب نہیں دے گا، اگر ایرانی میزائل آئے بھی تو آئرن ڈوم روک لے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حزب اللہ، حماس اور یمن کے حوثی اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، لیکن وہ ایران کی مدد کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ حوثیوں نے ڈرونز اور 3 بیلسٹک میزائل فائر کر کے سب کو حیران کر دیا اور دنیا کو بتا دیا وہ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا۔ ایران کے پاس سمندر میں بارودی بم یعنی مائنز بچھانے، سینکڑوں چھوٹے بحری جہاز اور تقریباً 24 چھوٹی آبدوزیں ہیں۔ یہ ایک قابل ذکر صلاحیت ہے۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر تقریباً 50,000 امریکی فوجی موجود ہیں، جو اب 12 روزہ جنگ کے بعد ایران کے لیے ایک ہدف بن گئے۔ ایرانیوں نے قطری امریکی فضائی اڈے پر 6 بیلسٹک میزائل چلائے۔ ایران کو چین اور روس کی مدد سے جنگ میں یہ صلاحیت ملی کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں برابر کھڑا ہو گیا۔ بیڈو نیویگیشن سسٹم نے جی پی ایس کا متبادل فراہم کر کے امریکہ کو حیران کر دیا۔ ایران نے جدید اور پرانے میزائلوں ڈرونز کے امتزاج سے نیا جنگی انداز اپنایا، جس سے اسرائیل شدید دباؤ میں آ گیا۔ خاص طور پر اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، پیٹریاٹ پیٹریز، یہ اسرائیلی نظام محدود علاقوں میں مؤثر تھا، مگر جب میزائلوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تو یہ نظام کمزور پڑ گیا۔ یوں اسرائیلی فوجی برتری کا مفروضہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہ بات اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی، کیونکہ اسرائیل کے نزدیک مشرق وسطیٰ میں اس کی بقا کے لیے فوجی طاقت میں بالادستی ناگزیر ہے، خاص طور پر چونکہ اسرائیل کو فلسطینی سرزمین پر ایک آرٹیفیشل مصنوعی ریاست سمجھا جاتا ہے۔
اس لیے اسرائیل کے نزدیک فوجی برتری صرف ایک مقصد نہیں بلکہ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ایک 10 سالہ معاہدے کے تحت سالانہ $3 ارب سے بھی زیادہ کی فوجی امداد دے رہا ہے۔ نیتن یاہو ایران پر دوبارہ حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے انہیں گرین سگنل دے رکھا ہے۔ ان دھمکیوں کے باوجود نیتن یاہو اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو امریکی افواج کی براہ راست مدد درکار ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل کی برف وقت مدد کو نہ آتا تو اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر ذرا غور کریں تو اسرائیل اور ایران کے اہداف یا مقاصد میں بہت فرق ہے۔ اسرائیل کے نزدیک فوجی برتری ایک حتمی مقصد ہے جبکہ ایران کے لیے صرف ایک مرحلہ ہے۔ ایران کا اصل ہدف فلسطینی ریاست کا قیام ہے جہاں مقامی یہودی، مسلمان، عیسائی مل کر ریفرنڈم کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ کریں وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایران 2 ریاستی حل کو مسترد کرتا، اسرائیل کو بطور ریاست ماننے سے انکاری غاصب سمجھتا ہے۔ ایران کی پہلی دفاعی لائن حماس، حزب اللہ اور حوثی گروپس پر مشتمل ہے جنہیں اسرائیل اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت ممکن نظر نہیں آتی۔ ایران جانتا ہے کہ فوجی طاقت ناگزیر ہے، جیسے اسرائیل اور امریکہ طاقت پر انحصار کرتے ہیں ویسے ہی ایران کے لیے بھی یہ ضروری ہو چکی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے بھی ایٹمی ہتھیاروں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ فتویٰ واپس لیا جائے۔ ممکن ہے ایران اب ایٹمی ہتھیار بنانے کی تیاری بھی کر رہا ہو۔ طاقت ہی امن کی ضمانت ہے، اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران کو سنجیدگی سے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے پر بنانے پر غور کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی کو اپنا فتویٰ واپس لے لینا چاہیے۔ ایٹمی ہتھیار تو ہمارے پاس بھی ہیں، کیا ہمارے ایٹمی ہتھیار یعنی ہمارے حرام ہیں؟ 13 جون کو جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا مقصد 2 بنیادی اہداف حاصل کرنا ہے۔ پہلا ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر تباہ کرنا اور دوسرا ایران میں حکومت کی تبدیلی یعنی نظام کی تبدیلی، مگر یہ دونوں اہداف ناکامی کا شکار ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی یہ کام نہ کر سکے۔ ایران کی جوہری صلاحیت کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی نوعیت کو جاننا ضروری ہے۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر یہ الزام لگ چکا ہے کہ انہوں نے ایران اور لیبیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی یا راز فراہم کیے، سینیٹری فیوجز اور ایٹم بنانے کے لیے بعض نقشے بھی، لیکن یہ سب الزام ہے کیونکہ ڈاکٹر قدیر نے پہلے اعتراف کیا لیکن بعد میں انہوں نے کئی مرتبہ اس کی تردید بھی کی۔ جہاں تک ایران کے پاس یورینیم کی بات ہے، قدرتی یورینیم میں 2 اقسام پائی جاتی ہیں، آپ شاید جانتے ہو، یورینیم 235 اور یورینیم 238۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم 235 کی زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے، مگر قدرتی ذخائر میں یہ کم مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یورینیم کو پہلے خاص گیس میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر سینٹریفیوج مشینوں کے ذریعے اس کی افزودگی کا عمل کیا جاتا ہے۔ ایران کے پاس جدید قسم کی سینٹریفیوجز موجود ہیں جو تیزی سے یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر یورینیم کی افزودگی 20% سے کم ہو تو وہ عام شہری مقاصد جیسے بجلی کی پیداوار وغیرہ کے لیے موضوع سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر 20% سے زیادہ تجاوز کر جائے تو اسے دفاعی نقطہ نظر سے خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ 2018 میں جب امریکہ کے صدر، یہی موجودہ صدر اس وقت ٹرمپ، تو انہوں نے ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ تھا اس سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد ایران نے اپنی یورینیم افزودگی جو ہے وہ اس کی شرح 60% تک بڑھا دی۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے جو ایک رپورٹ دی اس میں کہا کہ ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم کی مقدار تقریباً 600 کلو گرام تک پہنچ چکی ہے، جو کہ 9 سے 10 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی مانی جاتی ہے۔ اہم بات یہ کہ 600 کلو گرام یورینیم اس وقت ہے کہاں، کس کے پاس ہے، اس بارے میں کوئی واضح معلومات حاصل نہیں۔ البتہ یہ بات سامنے ہے کہ ایران کے پاس موجود 20% افزودہ یورینیم جو عام شہری استعمال کے لیے تھی اسے روس منتقل کر دیا گیا، لیکن جو 60% افزودہ یورینیم تھی اس کی حالت اور وہ کہاں ہے یہ ایک راز ہے۔ روس نے ایران کی حمایت میں نہ صرف سفارتی سطح پر مداخلت کی بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کار اب غیر جانبدار نہیں رہے اور ان پر ایران کو شدید اعتراضات ہیں۔ اسی پس منظر میں ایران کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت ان معائنہ کاروں کو ایران سے نکالنے کی اجازت دی گئی اور منع کر دیا گیا ایٹمی تنصیبات کے معائنے سے۔ یہ تمام عوامل اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنے
عسکری حملوں سے نہ تو ایران کی جوہری صلاحیت کو روک سکا اور نہ ہی ایران کی سیاسی نظام کو، اس کا جو سسٹم ہے، رجیم ہے، اس کو گرانے میں کامیاب ہوا، بلکہ ایران نے اپنی دفاعی اور جوہری حیثیت کو مزید مستحکم کیا، مضبوط کیا ہے۔ نیتن یاہو اس وقت ایران کے ساتھ جنگ بندی سے خوش نہیں ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہو تاکہ اسرائیل کی عسکری پوزیشن کو دوبارہ مضبوطی سے قائم کیا جا سکے۔ تاہم سابق امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ جنگ بندی سے خوش نہیں ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہو تاکہ اسرائیل کی عسکری پوزیشن کو مضبوطی سے قائم کیا جا سکے دوبارہ۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے پریشان اور ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ اس کی 5 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ زمینی فوج بھیجے بغیر ایران میں رجیم کی تبدیلی ممکن نہیں اور اس سے بڑا نقصان پہنچانا بھی ممکن نہیں۔ اب زمینی فوج بھیجنے کا مطلب ہے کہ ہزاروں امریکی فوجیوں کی موت اور اربوں ڈالرز خرچ کرنا، جسے امریکی معیشت برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر ایران خلیج فارس یعنی آبنائے ہرمز کو بند کر دے تو اس سے براہ راست امریکہ کے جو اہم اتحادی ہیں جیسے جاپان ہے، جنوبی کوریا ہے، وہ شدید متاثر ہوں گے، کیونکہ ان کی تیل کی سپلائی اس علاقے سے منسلک ہے۔ اور ایک اور وجہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی ہے، جہاں 50,000 کے قریب امریکی فوجی جو ہے موجود ہے، جو ایرانی حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ جب ایک بڑی ظاہر جنگ شروع ہو جائے تو ایران بھی لحاظ نہیں کرے گا اور ایران جو ہے امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرے گا، اسے کون بھی روک سکے گا۔ چوتھی وجہ جو ہے ٹرمپ کی اپنی سیاسی شناخت ہے، جسے وہ امن پسند تھندر کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اسی سوچ سے جڑا۔ وہ امن کا نوبل انعام بھی لینا چاہتے ہیں اور پاکستان نے بھی انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ پانچویں اور اہم وجہ یہ کہ اگر جنگ بڑھی تو روس اور چین کی مداخلت کے امکان سے صورتحال انتہائی بگڑ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے اور جنگ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ تمام حقائق ٹرمپ کے علم میں آ چکے ہیں اور وہ واضح طور پر ایک ایسی ڈیل کرنا چاہتا ہے جو جنگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے کئی انہوں نے اقدامات کیے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کسی جوہری معاہدے کی صورت میں ایران پر سے پابندیاں ہٹانے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں۔ یہ ڈیل کرانے میں قطر اس وقت اہم کردار ادا کر رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ امریکہ نے ایران کو $30 ارب بھی دینے کی پیشکش کی ہے۔ سول نیوکلیر پروگرام کو جاری رکھ سکتا ہے ایران، اقتصادی پابندیاں نرم ہو جائیں گی اور جو $100 ارب کے منجمد اثاثے ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گے۔ چین کو جو تیل کی فروخت ہے اس کی بھی اجازت ہوگی اور ایران کا تقریباً 20% جو تیل ہے چین جاتا ہے وہ بھی بڑھ جائے گا ظاہر ہے۔ اس کے بدلے ایک شرط رکھی گئی کہ ایران جوہری بم نہیں بنائے گا۔ وہ تو ایران پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے۔ ٹرمپ ایک غزہ منصوبہ پیش کیا اب صدر ٹرمپ نے۔ اس منصوبے کے تحت غزہ کا کنٹرول جو ہے مصر اور متحدہ عرب امارات کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یو اے ای نے پاکستان سے غزہ میں فوج بھیجنے کی درخواست کی ہے تاکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالا جا سکے۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کے تحت سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اب سوال یہ کہ کیا ایران بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ ایران پر حملے اور اس کے خلاف پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنی سفارتی اور جغرافیائی حیثیت کو نہایت مہارت سے استعمال کیا۔ ایران کو اس بات کا ادراک تھا کہ صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ علاقائی اور عالمی توازن میں اپنی موجودگی مستحکم کرنے سے بھی تحفظ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری فی الحال مؤخر کر کے گلوبل ساؤتھ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھایا۔ ایران نے 2015 میں بیجنگ میں قائم جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے اس میں شمولیت اختیار کی۔ 2023 میں شنگھائی تعاون تنظیم اور 2024 میں برکس اتحاد کا رکن بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے برکس بینک جیسا نیا ترقیاتی بینک بھی کہتے ہیں اس میں کی رکنیت بھی درخواست شاید دی ہوئی ہے۔ چین کے ساتھ ایران کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ مارچ 2021 میں 25 سالہ جامع حکمت عملی میں بدل گیا، جس کے تحت چین ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چین آج ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور حالیہ 12 روزہ جنگ میں چین نے ایران کو انٹیلیجنس اور میزائل مواد کی فراہمی میں مدد دی۔
چین اور ایران کے درمیان 2025 میں وسطی ایشیائی ریاستوں کے راستے ایک ریلوے رابطہ بھی قائم ہوا جو تجارتی اور عسکری نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے۔ دوسری طرف روس کے ساتھ بھی ایران کے دیرینہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ روس ایران کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس نے ایران کے ایٹمی توانائی کے پروگرام میں بھی تعاون فراہم کیا ہے۔ جنوری 2025 میں ایرانی صدر کے ماسکو دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 20 سالہ جامع حکمت عملی پر دستخط کیے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہہ لیں اسے۔ اس کے بعد یوریشین اکنامک یونین نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی دنیا کو فوجی طاقت سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ چین اور اس کے جو دوست ممالک ہیں تجارت کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں۔ ایران نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کو اپنے دفاع کی بنیاد بنایا۔ انفرادی ریاستوں کے تحفظ کے بجائے مشترکہ سیکورٹی پر مبنی پالیسیوں کو ترجیح دی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ روسی صدر کی طرف سے یوریشیائی سیکورٹی آرکیٹیکچر کے قیام کی کوششوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مقصد مغربی فوجی اتحادوں کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہے۔ اب ایران نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی جنوبی بلاک میں بھی ایک مضبوط مقام حاصل کر چکا ہے، لیکن جب سے امریکی افواج نے براہ راست ایران کو نشانہ بنایا اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب ایران کے سامنے چیلنج یہ بھی ہے کہ اس کا مخالف صرف اسرائیل نہیں بلکہ ایک ایسی سپر پاور ہے جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو شاید صدر ٹرمپ ایران کے رہبر اعلیٰ کے خلاف توہین آمیز زبان جو ہے استعمال نہ کرتے۔ ایک موقع پر جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر ایران ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کرے تو کیا کریں گے، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ پھر بمباری کریں گے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو اس بنیادی اصول کو نمایاں کرتا ہے کہ روایتی عسکری طاقت اور ایٹمی صلاحیت دو الگ مگر لازم و ملزوم تقاضے ہیں۔ ایران آج مشرق وسطی میں سب سے نمایاں ریاست بن چکا، لیکن اسے مستقبل کے لیے درست حکمت عملی طے کرنا ہوگی، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایران اس بحران سے کوئی مضبوط راستہ ضرور نکالے گا، اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے۔ مشرق وسطی کی نئی تصویر اب ایک ایسے ملک یعنی ایران کے گرد تشکیل پا رہی ہے جو نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے منفرد مقام رکھتا ہے بلکہ سفارتکاری، معیشت، توانائی اور نظریاتی حوالے سے بھی دنیا میں اپنی ایک علیحدہ شناخت قائم کر چکا ہے۔ ایران جو ایک عرصے سے عالمی طاقتوں کی پابندیوں، اسرائیلی جارحیت اور امریکی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا، آج عالمی جنوبی بلاک کا ایک مضبوط اور فعال رکن بن چکا ہے۔ ایران نے سرد جنگ سے سیکھے گئے ایک اہم سبق کو بنیاد بنا کر ایک نئی حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ سرد جنگ کے دوران جب دو متحارب فوجی اتحاد موجود تھے، امریکہ نے یہ سیکھا کہ روایتی ہتھیاروں اور جوہری ہتھیاروں کے درمیان علیحدہ توازن ضروری ہے۔ یہی اصول آج ایران کی حکمت عملی کی بنیاد ہے کہ روایتی دفاع یعنی عام ہتھیار جو ہوتے ہیں اور ایٹمی دفاع الگ الگ ہوں مگر مکمل ہوں۔ ایران نے روایتی دفاع میں تو اپنی طاقت ثابت کی ہے۔ ایران نے عسکری قوت کے بجائے سفارتی، جغرافیہ اور اقتصادی حکمت عملی کو اپنا کر عالمی منظرنامے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی اپنی پالیسی پر قائم رہے گا یا بدلتے عالمی توازن کو دیکھتے ہوئے اپنے تحفظ کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کا راستہ اپنائے گا؟ جو بھی فیصلہ ہو، اس میں شک نہیں کہ ایران آج نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی جنوبی بلاک میں ایک قائدانہ مقام رکھتا ہے، لیڈر بن چکا ہے۔ وہ نئے عالمی منظرنامے ایک ایسی ریاست کے طور پر ابھرا ہے جو دباؤ کو موقع میں بدلنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز ملتی رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔